ہمارے گاؤں کا چوکیدار یوسف پٹھان، جو بہت ہی دلیر آدمی تھا، اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہے کہ رات کو پورے گاؤں میں پہرے کی ذمہ داری میری ہی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چوری ڈکیتی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی مال مویشیوں کا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جمعرات کی رات کو پورے گاؤں کا ایک چکر لگانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کا سوچا اور مسجد کی طرف چلا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی میں وضو خانے کی طرف بڑھا تو مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سوچا شاید کوئی بیمار ہو، شاید کوئی پریشان حال ہو اور کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ بزرگوں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ جنات کے رونے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ میں چونکہ بڑا دلیر تھا اس لیے گھبرایا نہیں اور اس آواز کی کھوج لگانے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مسجد بہت بڑی نہیں تھی۔ میں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا جو پہرے کے وقت میرے پاس ہی ہوتا تھا اور پوری مسجد کا چکر لگایا، لیکن اس آواز کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے دوران رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے سنائی دیتی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے مسجد کا ایک اور چکر لگایا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی مسجد میں وضو خانے کی طرف بڑھا تو پھر سے وہی رونے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ میں نے پھر تجسس کے مارے اپنا ڈنڈا اٹھا کر دیکھنا شروع کیا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب تو میرے دل میں اس عجیب مخلوق کو دیکھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق پیدا ہو چکا تھا۔ اس سے اگلی رات میں نے جمعہ خان کو یہ سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ آج رات میرے ساتھ وہ بھی پہرا دے، شاید ہم دونوں مل کر ہی اس آواز کا پتہ لگا سکیں۔ جمعہ خان بھی بڑا دلیر تھا۔ اب جیسے ہی رات ہوئی تو ہم دونوں کوئی 10 بجے کے قریب مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے احاطے میں پہنچتے ہی وہ آوازیں پھر سے سنائی دینے لگیں۔ ہم دونوں نے مل کر مسجد کے اندر چکر لگایا، لیکن آواز کا پتہ نہ چلا۔ مسجد کے بالکل ساتھ ہی ابراہیم بابا کا حجرہ تھا۔ ہم دونوں نے ان سے بات کرنے کا سوچا۔ ابراہیم بابا بہت ہی بزرگ آدمی تھے۔ مسجد کی امامت بھی انہی کے ذمہ تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں ان کے حجرے کے قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ آواز یہیں سے آ رہی تھی اور ابراہیم بابا کی آواز تھی۔ ابراہیم بابا کو پاؤں کی آہٹ سنائی دی تو پوچھنے لگے کہ بیٹا کون ہو؟ ہم جلدی سے اندر داخل ہوئے اور سلام دعا کے بعد ساری بات سنائی اور پوچھا کہ بابا آپ روز رات کو کیوں روتے ہو؟ بابا کہنے لگے بیٹا میرے لیے دعا کرو، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ ہم نے حیران ہو کر کہا کہ بابا آپ تو خود اتنے نیک انسان ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں؟ بابا کہنے لگے بیٹا یہ تو بھرم ہے جو اللہ رکھے ہوئے ہے اور ہمارے عیبوں کو ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے ہے۔ اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں تو ہم تو کسی کو دیکھنا تو دور دفنانا بھی چھوڑ دیں۔ روز رات کو اسی لیے روتا ہوں کہ اس رب سے اپنے گناہ بخشوا سکوں جس نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ بابا کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں بھی اپنے رب سے باتیں کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں دوبارہ وضو خانے کی طرف بڑھا، لیکن اب کی بار صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، وہ باتیں جو کسی سے بھی نہیں کہی جا سکتی۔ واقعی وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔